بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈیپس ریکس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو ایڈیپس ریکس کو پڑھنے سے پہلے ہم نے کچھ بیسک انفارمیشن ڈرامہ کے بارے میں ہم نے لی تھی۔ ابھی ہم انٹروڈکشن ٹو ڈرامہ آج پہلے ٹاپک پہ بات کریں گے، جو آج میں نے آپ سے اسٹڈی میٹیریل شیئر کیا ایڈیپس ریکس کا، اس کے فرسٹ پیج پہ بات کرتے ہیں، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم آگے پرسو کریں گے۔ گریجولی ہم گریک ڈرامہ پہ بات کریں گے، گریک تھیٹر پہ، اور پھر ہم گریک پیریڈ پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد کوشش کروں گا کہ سوفوکلیس پہ بھی ایک لیکچر آپ کو دے دیا جائے، اس کا انٹروڈکشن بھی آپ کو کروا دیا جائے۔ تو بات کرتا ہوں پہلے ٹاپک پہ آج، انٹروڈکشن ٹو ڈرامہ۔ ڈرامہ ایک لٹریری ژانرا ہے جس کو دراصل ایکٹرز کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ وہ پرفارم کریں، اور یہ ورڈ دراصل گریک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایکشن۔ ویسٹرن تھیٹر کا اوریجن دراصل اینشنٹ گریک سے ہی نکلتا ہے، یعنی کہ اینشنٹ گریک کے زمانے میں ہی ویسٹرن تھیٹر مارز وجود میں آیا، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اینشنٹ گریک میں بھی ڈرامہ دراصل ڈیونیسوس کے فیسٹیول میں ڈیولپ ہوا تھا۔ ڈیونیسوس فرٹیلیٹی اور وائن کا دیوتا تھا۔ مڈل ایجز کے اندر ڈرامہ یورپ میں ریلیجیس کریکٹرائزیشنز کو ڈیل کرتا تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ گریک پیریڈ کے اندر ڈرامہ ڈیونیسوس کے فیسٹیول سے متعلق تھا، وہاں پہ ان کا جو پیگن ریلیجن تھا اس پہ زیادہ فوکس تھا۔ اسی طرح وہیں سے جب انگلش لٹریچر کے اندر یہ ڈرامہ آیا مڈل ایجز کے اندر، تو ریلیجیس کریکٹرائزیشن تھی، اور اس انگلش ڈرامہ کے اندر دراصل پلیز جو تھے وہ بیبلیکل ہوتے تھے، اور کرسچین ایلیمنٹس ان کے اندر ہوتے تھے۔ گو کہ کرسچین چرچ نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ ڈرامہ کی پرفارمنس نہ کی جائے، یعنی کہ اس کو سپریس کیا گیا، لیکن دراصل یہ چرچ ہی ہے جہاں سے میڈیول ڈرامہ سٹارٹ ہوا۔ مسٹری پلیز یعنی کہ ریلیجیس ڈرامہ میں جو سٹارٹنگ ہوتی ہے انگلش لٹریچر کے اندر، ابھی ہم جسٹ ایک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ڈرامہ کہاں سے کہاں پہنچا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم گریک ڈرامہ پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ شارٹ سی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسٹری پلیز، جس میں خاص طور پہ دا سیکنڈ شیفرڈز پلے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر دراصل ببلیکل ایپیسوڈز ہی ڈپکٹ کی گئی ہیں جن کا تعلق کریشن سے لے کے ججمنٹ تک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا پیگن ریلیجن تھا، نان بلیور سے، کافر تھے، بت پرست تھے، گریک سے وہ اپنے مذہب کے حساب سے سیلیبریشن جب کرتے تھے تو وہاں ان کا جو سٹیج ہوتا تھا اس کے اوپر یہ ڈرامہ چلایا کرتے تھے۔ اسی طرح مڈل ایجز کے اندر ڈرامہ کے اندر ریلیجیس ایلیمنٹ موجود تھا، تو پہلے مسٹری پلیز آئے، اور مسٹری پلیز کے اندر بھی ریلیجیس ایلیمنٹس تھے۔ اس کے بعد یہاں سے یعنی کہ ریلیجیس ایلیمنٹ سے، مسٹری پلیز سے ڈرامہ فردر ڈیولپڈ ہوا چرچ سے آگے، تو میریکل پلیز آئے، جو کہ دراصل پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ مسٹری پلیز بائبل کے اوپر چلتے تھے، جو میریکل پلیز ہیں یہ سینٹس کی لائفز کے اوپر بات کرتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر جو تھیمز تھے وہ دے آر بیسڈ آن دا لائفز آف سینٹس، ٹھیک ہے؟ بائبل کو چھوڑ کے سینٹس تک چلے گئے۔ فرانس کے اندر میریکل پلے نے بام عروج بھی پایا، اور اسی طرح جہاں فرانس کے اندر میریکل پلے نے بام عروج پایا، وہیں انگلینڈ کے اندر مسٹری پلیز نے بھی اپنے پیک کو ٹچ کیا۔ دونوں جو ٹائپ ہیں ڈرامہ کی، میریکل پلے یا مسٹری پلے، دونوں وقت کے ساتھ ساتھ سیکولرائز ہوتے گئے، یعنی کہ مذہب تو تھا لیکن مذہب کے اندر سیکولر کا ایلیمنٹ آ گیا۔ یہ جو میں نے بات کی دا سیکنڈ شیفرڈز پلے جس کی بات بھی کی تھی، باوجود اس کے کہ اس کے اندر ریلیجیس سیریسنس ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ریئلزم اور فیئرس بھی موجود ہے۔
اسی طرح مینس کہ یہ جو ریلیجیس سیریسنس تھی تو اس کے اندر ریئلزم اور فیز تھا. اسی طرح میریکل پلیز جو کہ فرانس میں لکھے جاتے تھے وہ بھی اکثر کامیڈی اور ایڈونچر پہ ایمفیسائز کرتے تھے. ریلیجیس ڈراما کی تیسری جو ٹائپ نکلی وہ تھی موریلٹی پلے. موریلٹی پلے وہ تھے جن کے اندر دراصل ریلیجیس الیگریز ہوتی تھیں اور یہ 15 سینچری کے ارلی ٹائم میں پروڈیوس ہونا شروع ہوئے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ڈراما تھا وہ تھا ایوری مین. اب اس فرسٹ پیراگراف کو دوبارہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ڈراما کی ڈیولپمنٹ میں بات کی. سب سے پہلے میں نے بات کی کہ ڈراما جو ہے وہ دراصل ایک ایسا اسکرپٹ ہے یا ایک ایسی لٹریری فارمز ہیں جو کہ پرفارم کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، کہ ایکٹرز کے لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ اس کو پرفارم کریں. تو گریک کے اندر یہ اس اینشینٹ گریک میں ڈیانوسس کے فیسٹیول میں یہ پریزنٹ کیے جاتے تھے. اور وہاں سے جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، یعنی کہ گریک سے جب ڈراما مڈل ایجز میں آیا تو اس کے اندر 3 چیزیں تھیں. اس کے اندر مسٹری پلے تھا، اس کے اندر میریکل پلے تھا، اس کے اندر موریلٹی پلے تھا. مسٹری پلے پیورلی ریلیجیس ایلیمنٹ، بیبلیکل ایپیسوڈ سے، بیبلیکل تھیم سے ان کے اوپر چلتا تھا اور انگلینڈ کے اندر یہی چیز تھی. اس کے مقابلے میں میریکل پلیز تھے جنہوں نے زیادہ فرانس میں جنہوں نے شہرت حاصل کی، اور جو میریکل پلیز تھے وہ سینٹس کے اوپر چلتے تھے. اور ان دونوں کے بعد جو تیسری جو ٹائپ آئی ڈراما کی وہ تھی موریلٹی پلے. یہ تینوں کے تینوں جو تھیمز ان کے اندر ریلیجیس ہی ہوتے ہیں، ریلیجن سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں. تو جو موریلٹی پلے تھا یہ دراصل ریلیجیس ایلیگریز پہ بیس کرتا تھا. اسی فرسٹ پیج کے سیکنڈ پیراگراف پہ آ گیا ہوں کہ ڈراما ہمیشہ گورنمنٹ اور سوسائٹی کے ٹارگٹ میں رہا. وجہ یہ تھی ڈراما کیوں کرٹیسائز کیا گیا، دراصل کہ مڈل ایجز کے اندر اسپیشلی جب کرٹیسائز کیا گیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکٹرز کو دراصل وہ ان پرسنز کنسیڈر کیا گیا جن کی پرسنالٹیز پہ وہ بات کرتے تھے، یعنی کہ جن لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ جو کردار آپ کے سامنے آتے تھے ان کرداروں کو دراصل ان لوگوں کی پرسنالٹیز کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور لہٰذا ان کو جو ہے انسین یا پاسبلی پوزیسڈ بائی ایول اسپرٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے نا ایول اسپرٹس ہیں. دوسری ریزن یہ تھی کہ ڈراما جو ہے وہ اکثر کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ تھیٹر جو ہے اس کو امورل یا بلاسفیمس یا سبورسو سمجھا جاتا تھا. ہمیں یہ بات نوٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ تھیٹریکل پرفارمنسز جو ہے نا کبھی کبھار جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اور یہی تھیٹریکل پرفارمنس دراصل عوام کو جگاتی تھی، ان کے اندر شعور پیدا کرتی تھی. تیسری وجہ جو تھی وہ تھی ریلیجیس، کیونکہ بہت سے جو میڈیول ڈراماز تھے وہ کرسچن چرچ پہ بیس کرتے تھے، اور زیادہ تر ڈراما جو بیبلیکل تھے اور وہ چرچ کے اوپر اپلیکیبل تھے. یعنی کہ 3 وجوہات سے گورنمنٹ اور سوسائٹی کا یہ ٹارگٹ رہا، انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا. تھرڈ پیراگراف پہ آ گیا کہ ڈراما انگلینڈ میں اپنی پیک پہ کوئین الزبتھ کے زمانے میں پہنچا. الزبیتھن ڈراما کو گریٹ نیشنل اٹرنس کا نام بھی دیا گیا کیونکہ یہ دراصل انگلینڈ کے اسپرٹ کو بولتا تھا، باوجود اپنے لمیٹیشنز اور بوروئنگز کے جو کہ اس نے ایلین ریسورسز سے لی تھیں. یہاں پہ انگلینڈ کے اندر کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس نے اس لیول کا یعنی کہ آرٹسٹک اپیل کے حساب سے ڈراما لکھا. یعنی الزبیتھن تھیٹر جو تھا اس کے معیار کا ڈراما کسی دور میں نہیں لکھا گیا. ہم یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈراما الزبیتھن ڈراما کے مقابلے کا نہیں تھا. یعنی کہ لاسٹ کوارٹر کے اندر بھی اس وقت بڑے اچھے یعنی کہ بڑے مشہور نامی گرامی ڈراماٹسٹ ڈراماز لکھا کرتے تھے. ٹامس کیٹ، کرسٹوفر مارلو یہ ٹریجڈیز لکھتے تھے. اسی طرح رابرٹ گرین اور جان لیلی جو نا یہ کامیڈیز لکھا کرتے تھے. سو پبلک تھیٹرز 1576 میں جو ہے نا وہ بلڈ ہوئے اور فرسٹ پاورفل پلیز جو ہے نا 1587 میں اس پبلک تھیٹر میں پروڈیوس ہونا شروع ہوئے.
نیکسٹ پیراگراف پہ بات کرتا ہوں کہ کوئین الزبیتھ 1603 میں فوت ہوئی. 1648 میں انگلینڈ کے اندر سول وار رونما ہوئی. پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹیرینز یعنی کہ پیورٹنز اور رائلسٹ کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں تھیٹر جو ہے ان کو بند کر دیا گیا تاکہ پبلک ڈس آرڈر کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے. 1644 میں پیورٹنز نے دا گلوب تھیٹر کو ڈیمالش کر دیا. 1642 میں 42 سے اگلے 18 سال انگلینڈ کا تھیٹر بند رہا. لوگوں نے ڈراماٹسٹ نے انلیگلی پلیز پرفارم کیے، اور وہ پرفارمنسز انتہائی رازداری میں ہوئی. نہ تو ایکٹرز اور نہ ہی تماشائی سیف تھے اس زمانے میں جب پیورٹن رول کرتا تھا. یعنی کہ پیورٹن جو ڈرامہ کے خلاف تھے. ڈراماٹسٹ کو اس زمانے میں یعنی کہ اس زمانے میں کوئی انسپائریشن نہیں ملی، یعنی کہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی. پیورٹن جن کا لیڈر تھا اولیور کرومویل، اس نے تھیٹریکل پرفارمنسز کو اپوز کیا، اور پیورٹنزم نے یہ بات ڈکلیئر کی کہ تھیٹر جو ہے دراصل ان گاڈلی ہے، خدا کے یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مذہب کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اور فلیورس تھنگ ہے، اینڈ ڈیکریڈ دیٹ اٹ شوڈ بی نو مور. انہوں نے یہی بات کی کہ اس کو اب مزید نہیں ہونا چاہیے. 1649 میں جو انگلش سول وار تھی اس کی وجہ سے کنگ چارلز ون کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اور کامن ویلتھ کو اسٹیبلش کیا گیا جو کہ اولیور کرومویل کی سربراہی میں قائم ہوئی. آخر کار 1660 میں اسٹوارٹ ڈائنسٹی جو ہے اس کو ریسٹور کر دیا گیا، یعنی کہ بادشاہ دوبارہ ریسٹور ہوئی اور تھیٹر جو وہ دوبارہ اوپن ہوئے. نیکسٹ پیراگراف پہ آ رہا ہوں کہ چارلز ون کی موت کے بعد 11 سال اولیور کرومویل نے لارڈ پروٹیکٹر کے طور پہ رول کیا. کرومویل کی ڈیتھ کے بعد چارلز کا بیٹا جو تھا چارلز ٹو، اس نے انگلینڈ کو ٹیک اوور کر لیا. بادشاہ دوبارہ اپنے اس میں اقتدار میں آ گئی. تو اس کے بعد یعنی کہ یہ وہی باتیں بتا رہا ہوں کہ ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بادشاہ جو تھی وہ اس چیز کے حق میں تھی کہ ڈرامہ کو آگے فردر جو ہے نا موقع دیا جائے، پنپنے کا موقع دیا جائے، جبکہ پیورٹنزم اس چیز کے خلاف تھے. اگلا پیراگراف کہ چارلز ون، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جب ہم پیراڈائز لاسٹ پہ بات کر سکتے میں نے بتایا بھی تھا کہ بادشاہ فرانس بھاگ کے چلا گیا. پیورٹنزم نے جب حکمرانی کی تو چارلز ٹو جب بادشاہ بنا تو وہ فرانس میں اس سے پہلے رہا تھا، وہیں سے وہ کچھ فرینچ فیشنز بھی ساتھ لایا. سو تھیٹر کے اوپر بھی اس فرینچ کا انفلوئنس محسوس کیا گیا. جب چارلز اپنے ایگزائل سے واپس آیا تو اس کے اندر یعنی کہ ڈرامہ کے لیے بڑی محبت اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اور لٹریچر ان جنرل بھی اس کو اچھا لگنے لگا تھا. سو چارلز ٹو کے آنے کے ساتھ انگلش لٹریچر کے اندر جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریسٹوریشن پیریڈ. اور ریسٹوریشن پیریڈ کا ڈرامہ جو ہے وہ ارلی 16 پیریڈز کے یعنی کہ اس کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں کہ دیٹ واز سیپریٹڈ فرام دا ارلیئر پیریڈز بائی 16 ایئرز آف کلوز تھیٹر اینڈ اے ورچوئل سیزیشن آف آل ڈراماٹک کمپوزیشن. ریسٹوریشن پیریڈ نے نہ صرف ریوائول لایا بلکہ ریولوشن بھی لایا. یعنی کہ ریسٹوریشن میں جو ڈرامہ پروڈیوس ہوا وہ بالکل مختلف تھا، نئے فیشن، نئے ماڈل، نئے فارن انفلوئنس اور نئی ایج اور ایک چینج سوسائٹی لے کے آیا. آخری پیراگراف بات کروں فرسٹ پیج پہ کہ گو کہ پیورٹنز نے اپنے پولیٹیکل پاور میں اپنی اتھارٹی تو لوز کر دی تھی،
لیکن انہوں نے اپنے اندر وہ کریج لوز نہیں کی جس کے ذریعے دے ابیوز دا اسٹیج، یعنی کہ اسٹیج کو غلط استعمال کرنے میں جو ان کے اندر جرت پیدا ہو چکی تھی وہ انہوں نے ختم نہیں کی۔ جو سب سے وائلنٹ اٹیک تھا اس کے اوپر دیٹ واز میڈ بائی جرمی کولیر، کلرجی مین تھا 1698 میں، جس نے ایک پیمفلیٹ پبلش کیا، شارٹ ویو آف امورالٹی اینڈ پروفیننس آف انگلش اسٹیج۔ جرمی کولیر نے ڈراما کے اوپر اٹیک کیا، اس کو طنز کا نشانہ، طنز میں اس نے اس کو سخت جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ the so-called obscenity of the plays, the frequent references to the Bible and biblical characters and the criticism, slander and abuse. So یہاں صرف اتنی بات کہ اس نے ایون کہ ڈیسٹیمونا کے کردار کے اوپر بھی کہ لو اینڈ چیسٹیٹی اس کو بھی کریٹیسائز کیا۔ جب آپ اوتھیلو پڑھیں گے اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ یہاں جو بات میں بتا رہا ہوں کہ ایلزابیتھن پیریڈ میں ڈرامہ کو بہت زیادہ موقع ملا پنپنے کے لیے، چمکنے کے لیے، اسٹیج کے اوپر، نہیں کہ اس حساب سے اس نے ایک بڑی بہت بڑا وہ کیا، اپنا ایک اثر چھوڑا۔ لیکن ایلزابیتھن کے بعد جب پیورٹن ایج آئی تو اس میں ڈراما کو کمپلیٹلی سیز کر دیا گیا۔ ڈراما کی سیزیشن کے بعد جب دوبارہ ریسٹوریشن آیا تو اس کے اندر چونکہ وہ فرینچ کا بھی ایک امپیکٹ تھا تو الٹیمیٹلی اس کے اندر ڈراما کے اندر بھی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ سیکنڈ پیج پہ فرسٹ پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں کہ پیورٹن ریولوشن جو وہ نہ صرف بادشاہت کے خلاف تھا بلکہ وہ تھیٹر کے بھی خلاف تھا۔ جس طرح بادشاہ کو شکست آئی پیورٹن ریولوشن میں، وہیں تھیٹر کو بھی شکست آئی، یعنی کہ تھیٹر بند کر دیا گیا۔ اور میں نے بتایا کہ چونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مذہبی طور پہ غلط چیز ہے، قوانین پاس کیے گئے کہ جو نا وہ، اور مطلب ڈراما کے اوپر کمپلیٹلی بین لگ گیا، ریڈز کیے گئے پارلیمنٹ کے اوپر۔ سو اس کے بعد جب اس نے جب شروع کیا، میں نے بتایا کہ جب اس نے چارلز ٹو نے جب آ کے ٹیک اوور کیا تو اس کے اوپر بھی ڈراما کے اوپر بھی فرق پڑا۔ خیر ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ جب ڈراما کے، اس نے فرسٹ پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں سیکنڈ پیج کے، کہ جب ڈراما کے اوپر یہ اثر آیا تو ایلزابیتھن سے آگے جو ہے ڈراما کی جو ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی وہ دیٹ واز جیکوبین پیریڈ، جیکوبین ڈراما۔ ریسٹوریشن کے بعد جیکوبین ڈراما آیا، ٹھیک ہے۔ آرڈیننس آفٹر آرڈیننس پاسڈ اگینسٹ اسٹیج پلیز بٹ دیر واز ہارڈلی اے ایئر ان لنڈن فرام 1842، مطلب قوانین پاس کیے گئے اسٹیج پلیز کے خلاف کہ نہ چلائے جائیں، لیکن 1842 سے 1642 سے 1660 تک کوئی بھی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب ڈراما لندن کے اسٹیج کے اوپر ڈراماز نہ پلے کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ کے سولجرز نے حملے کیے وہاں پہ، میں نے بتایا کہ بادشاہت بھی کسی حد تک موجود تھی، پارلیمنٹ بھی موجود تھی، انہوں نے حملے کیے، سارا کچھ کیا کہ ان کو روکا جائے، تھیٹریکل ایکٹیویٹیز کو ڈسٹرائے کیا جائے، لیکن وہ نہ کر سکے۔ خیر اس کے بعد اگلے پیراگراف پہ چلتے ہیں کہ کوئین این کا پیریڈ آتا ہے 1702 میں، ڈراما جو ہے دوبارہ تنقید کا نشانہ بنا۔ تو 1702 میں آخر کار جو ہے کورٹ انٹرسٹ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے بتایا تھا کہ چارلز ٹو نے تو اپنی انٹرسٹ کا اظہار کیا تھا تو اس کی وجہ سے ڈرامہ آگے کی طرف بڑھا، لیکن اب دربار نے بھی اس کی توجہ چھوڑ دی۔ جب کوئین این نے جب اس کو چھوڑا، اس نے وڈرا کر دیا، یعنی کہ اس زمانہ میں، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ ڈرامہ اب سٹیزنز کی پراپرٹی ہو گیا۔ اس سے پہلے درباروں میں یہ ڈرامہ بادشاہوں کے لیے درباروں میں وہاں پہ اسٹیج تھے، وہیں پہ پلے کیے جاتے تھے، لیکن اب کیا ہوا جیکوبین پیریڈ میں آ کے کہ وہ ڈرامہ عوام تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ریزن کی ایج سٹارٹ ہوئی، الیگزینڈر پوپ کی ایج، یا سائنس، لاجک، ریشنلٹی کی، جس نے ایموشنلزم کو ڈینائی کیا اور آرڈرڈ سوسائٹی کی ڈیمانڈ کی۔ لٹریچر کے اندر آتھرز نے جب وہ
ڈکلیئر اپنے پیٹرنز کی انڈیپینڈنس کو ڈکلیئر کیا، اور رائٹنگ جو ہے نا وہ لوگوں کا یہ بریڈ اینڈ بٹر بن گئی. تھیٹرز کی پرائسز جو ہے وہ مہنگی ہائی تھیں. سو ایون کہ الزبتھ کے زمانے سے زیادہ تھی ان کے تھیٹر میں، جو اب جیسے آج کے زمانے میں ٹکٹ ہوتا ہے ایسا تھیٹر جانے کی جو پرائس تھی اس کی وہ زیادہ تھی. سو ڈرامہ بھی کمرشل فیلڈ بن گیا، انوویشنز آئے تھیٹر بلڈنگز میں، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. خیر میں آپ کو ایک وہ ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں کہ ڈرامہ کیسے کیسے چلتا ہوا ہے اور یہاں تک ہمارے یعنی کہ ماڈرن ایرا تک کیسے پہنچ رہا ہے. جسٹ ایک انٹروڈکٹری بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہو جائے، کہ ایک سکیچ آپ کے ذہن میں بن جائے. 19 سینچری میں یورپ کے اندر پولیٹیکل ٹرمائل آئے، ڈرامہ جو ہے وہ دیٹ واز سم ٹائمز ابیوزڈ. رولنگ کلاس جو ہے نا اس نے تھیٹر کو پروپیگنڈا کے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا. خاص طور پہ فرینچ ریولوشن میں ڈرامہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال ہونا شروع ہوا. 20th سینچری میں دوسری طرف ڈرامہ جو ہے وہ ریئلسٹ سیٹنگ کی طرف آ گیا، اور موشن پکچرز آئے، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. یہ سارے اٹیکس اور ساری چیزوں کے باوجود تھیٹر ہمیشہ زندہ رہا. آخری پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ 5th سینچری سے آج تک سروائیو کر رہا ہے. لانگ ہسٹری ہے اس کی تھیٹر کے، کہ اس کے ہمیشہ اس کے رائیولز رہے ہیں، مد مقابل رہے ہیں، کبھی اس کو شکست نہیں ہوئی، اور ہمیشہ اس نے گلوریفیکیشن کو ہی اچیو کیا. تھیٹر جو ہے نہ صرف کسی سوسائٹی کا حصہ رہا، بلکہ اس نے اس سوسائٹی کے پلیس کو ڈپکٹ کیا، اور it is considered to be the most human form of art that has ever existed. یہ تھا ایک وہ کرونالوجیکل ڈیولپمنٹ. میں نے اس میں کسی رائٹر کی بات نہیں کی، جسٹ اتنا بتایا کہ ڈیونیسوس کے فیسٹیول میں وہ دکھایا کرتے تھے. آگے ہم جب گریک پیریڈ پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں.